أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صلوات پڑھ لیں تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں رات کو سوئے بھی تھے صبح کو بیدار بھی ہوئے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبت کے ساتھ رات میں سوئے بھی تھے اور جن کی محبت کو لیے ہوئے آج بیدار بھی ہو گئے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام شکر خدائے رحمان الرحیم کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کی یہ راتیں نصیب کی کہ محبت اہل بیت کے ساتھ اور روزوں کی ہمت اور طاقت کے ساتھ تلاوت قرآن کے شوق اور ذوق کے ساتھ درس تفسیر قرآن میں شرکت کر رہے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو قرآن کے عاشقوں میں شمار کرے۔ خداوند عالم روز قیامت شکایت قرآن سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ جب قرآن فریاد کرے گا کہ خدایا اس امت نے مجھے چھوڑ دیا، تو خدایا اس دن مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ تلاوت قرآن کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور بیان کر دیا جائے کہ بسا اوقات انسان قرآن مجید کو اس لیے تلاوت نہیں کر پاتا کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو تلاوت صحیح نہیں آتی، کہ اگر وہ تلاوت کرے گا تو اس سے غلطی ہو جائے گی۔ بہت سے مرتبہ ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آیات کے زیر و زبر، پیش اور جزم سمجھ میں نہیں آتے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اردو زبان کے اعتبار سے الفاظ کچھ اور ذہن میں بٹھائے ہوئے ہو اور عربی الفاظ اس کی زبان سے ادا نہ ہو پا رہے ہوں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، کہ سیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہاں خود سیکھیں یا کوئی عالم سکھائے، مر جائیں گے تو حضرت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں
چاہے یہاں قرآن کلاس میں آئیے کہ نہ آئیے، مگر مرنے کے بعد تو ایک قرآن کلاس قبر میں ہونے والی ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے نہ یہاں چھٹی ہے اور نہ وہاں چھٹی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہاں اپنے اختیار سے، اپنے اعتبار سے آئیے، اور وہاں پر جب پہنچیے گا انشاءاللہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قبر میں مومن کو قرآن کی تعلیم دی جائے گی، ایک ایک آیت اسے پڑھائی جائے گی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ واقعاً یہاں تو مجھے عربی زبان نہیں آتی، مگر جیسے ہی انتقال ہوگا میری زبان عربی زبان میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے میرے سرہانے بیٹھے ہوئے مومن مجھ سے کہیں گے اسمع افہم، یا فلان ابن فلان سن اور سمجھ، اے شخص سے فلان جو فلان کا بیٹا ہے، حل آتاک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی وسألک ربک، سوال تجھ سے کریں گے دو آنے والی فرشتے خدا کے مقرب، تجھ سے پوچھیں گے رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب کے بارے میں۔ تو عربی میں تلقین ہو رہی تھی، اگر مجھے عربی نہ آ رہی ہوتی تلقین بیکار ہو جاتی۔ تو کوئی تو ایسی برکت ہوگی کہ نہ انگلش میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ اپنی مادری زبان میں تلقین ہوگی، تو ختمی مرتبت کی زبان میں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ تو انسان کی ذمہ داری قرآن کو سیکھنا، یہاں سیکھ لے تو اور اپنے انداز پر اس کے لیے فائدے ہیں، یہاں نہ سیکھ سکے تو پھر قبر میں کلاس قرآن کی ہونے والی ہے، اور قبر میں اور تو کوئی کام ہوگا نہیں، یا زیارت مولائے متقیان کی شرف ہوگا یا تلاوت قرآن کی کلاس ہوگی۔ اور کہا جائے گا مومن سے قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور ایک ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ، اور جتنی آیات قبر میں سکھائی جائیں گی اتنے درجات مومن کے قبر میں بلند ہو جائیں گے۔ یہ تو بات تھی وہاں کی، اب یہاں کی بات کر لیجئے۔ اگر تلاوت قرآن ایسا بھی نہ ہو، یہ سوچ کے انسان بیٹھ جائے ٹھیک ہے آج تو کہہ دیا مولانا صاحب نے، اب تو قبر میں جا کر ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک میری اور آپ کی ذمہ داری یہاں کے لیے بھی ہے کہ یہاں تلاوت قرآن سیکھیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن خود سیکھے بھی اور دوسروں کو سکھائے بھی۔ تو قرآن سیکھنے کا ایک ذمہ داری اپنے مقام پر، لیکن اگر نہ سیکھ سکیں تب بھی قرآن کی برکت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ کم از کم وقت تلاوت قرآن آپ قرآن لے کر بیٹھ تو جائیے، اور کچھ مت کیجئے، کم از کم قرآن کو کھول تو لیجئے، تاکہ قرآن کی زیارت تو ہوتی رہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں جو اردو زبان سے بہت قریب ہیں، یا اردو زبان میں ہی استعمال ہوتے ہیں عربی زبان کے الفاظ، تو وہ تو آپ دہرا بھی سکتے، ورنہ ایک طریقہ اور ہے، آپ باوضو ہیں، باطہارت ہیں، تو ایک ایک لائن پر اپنی انگلی کو رکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنے سطریں ہیں ان تمام سطرات قرآن پر بسم اللہ کی تلاوت کیجئے۔ کچھ نہ کرنے سے یہ کرنا بہت بہتر۔ صلوات پڑھیں محمد اس کا ایک فائدہ تو ثواب کا حصول ہے، اور ایک فائدہ مومن کی عزت و آبرو کا محفوظ ہو جانا۔ اب مجھے بتائیے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ قرآن لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انگلی رکھ کے کچھ پڑھ رہے ہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قرآن کو ہاتھ نہ لگاتے، سب قرآن پڑھ رہے ہوتے اور آپ الگ بیٹھے ہوتے، یہ سوچ کر کہ مجھے تو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کو کیوں اٹھاؤں، تو وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے کہ آپ نے قرآن کو اٹھایا، قرآن کو کھولا، قرآن کی زیارت کی، اور پھر آیتیں جو تلاوت کر سکتے تھے ان کے ماں سوا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر آیت پر دہرانا شروع کر دیا کہ خلاصہ قرآن سورہ الحمد، اور خلاصہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ تو بات تھی اس اعتبار سے کہ ذمہ داری ماہ مبارک رمضان میں ایک مومن کا سوال بھی کہ اگر عربی زبان کے بجائے ہم اردو میں ترجمہ پڑھ لیں تو کیا کفایت کرے گا؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔
یہ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت اچھی مثال ہے کہ قدیم ترجمہ اردو زبان کا قرآن مجید کا مولانا حافظ فرمان علی قبلہ اعلی اللہ مقامہ کا، ان کے مقدمہ ترجمہ قرآن میں ان کا لکھا ہوا جملہ ہے، آپ جا کے پڑھ لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں بڑی مشکل ہے عربی زبان سے اردو زبان میں ترجمے کی ذمہ داری کو اٹھانا، بہت مشکل کام ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی کہے مجھ سے کہ یہ عطر ہے، یعنی پرفیوم، یعنی کہ عطر، اور اس کو ایک شیشی سے دوسری شیشی کے اندر منتقل کر دو، تو کہتے ہیں بڑی محنت کی میں نے کہ ایک قطرہ، ایک ڈراپ بھی نیچے جانے نہ پائے، لیکن میں منتقل کرنے کے بعد بھی اس بات میں ناکام رہوں گا کہ جو شیشی کے اندر وال پر لگا ہوا وہ منتقل نہیں ہو سکے گا۔ بات یاد رکھیے، انسان اگر چاہتا ہے کہ واقعا ذائقہ محسوس کرے تو ذائقہ تو عربی زبان میں آتا ہے، اور اگر عربی زبان نہ آتی ہو اور یہ سوچ کے پھر اردو میں ترجمہ پڑھ لے کہ خدا تجھے تو اردو آتی ہے، مجھے عربی نہیں آتی تو یہ میرا مسئلہ ہے، مگر تجھے تو اردو آتی ہے نا، میں تیری بات اپنی زبان میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بہت بہتر ہے، بہت عمدہ ہے ایسے انسان کے لیے اردو زبان میں ترجمہ تلاوت قرآن پڑھنا کہ جس کے لیے تلاوت کرنے کی ذمہ داری اٹھانا آسان نہ ہو۔ اسے چاہیے کہ بجائے عربی زبان کی تلاوت کے اردو زبان کے ترجمے کو تلاوت کر لے، تاکہ اسے کچھ تو سمجھ میں آئے کہ اس کے پروردگار نے اس سے کیا بات کرنی چاہی ہے۔ تو نہ ہونے سے ہونا بہت بہتر ہوتا ہے، لہذا ایک ذمہ داری۔ اب آئیے، کل میں نے ایک نماز بیان کی تھی، نماز عصر، تو کسی مومن نے سوال کیا اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت ڈر لگتا ہے بسا اوقات یہ سوچتے ہوئے کہ اب ہم اس کی کرنسی ویلیو پوچھنے پر آ گئے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کیا ملنے والا ہے۔ تو اچھی بات بھی ہو سکتی ہے اور یہ مشکل بات بھی ہو سکتی ہے۔ اچھی بات اس لیے کہ شوق پیدا ہو جائے، ذوق بڑھ جائے، اور بری بات اس لیے کہیں تاجر نہ ہو جائیں کہ خدا سے بھی معاملہ طے کر رہے ہوں، اتنی نماز تجھے دوں گا، تو مجھے کیا دے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ تو امام کے الفاظ ہیں، آپ نے ہزارہا مرتبہ سنے ہیں کہ تاجروں کی عبادت بھی ہے، غلاموں کی عبادت بھی ہے، اور ایک آزاد انسان کی عبادت بھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اپنے مقام پر سوال اہم ہے۔ اس کے بارے میں جو علماء نے لکھا وہ یہ لکھا کہ جب کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ عبادت میں سستی پیدا ہو رہی ہے، عبادت میں انسان کا لطف کم ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر نماز عصر کی تلاوت کرے کہ ہو سکتا ہے کسی ایسے گناہ کی وجہ سے خدا نے اسے ذائقہ عبادت سے محروم کر دیا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز عصر بالکل ایسے ہے جیسے کوئی انسان اگر نمک سے یا شکر کے استعمال سے محروم ہو گیا ہو تو اسے کو راستہ بتا دیا جائے کہ تم یہ دوا استعمال کر لو گے تو نمک کا ذائقہ تمہیں مل جائے گا، اگر تم یہ دوا استعمال کر لو گے تو میٹھا کھا سکو گے۔ تو نماز عصر پڑھیے تاکہ عبادتوں کا ذائقہ محسوس ہو، عبادت میں سستی کے بدن ختم ہو جائے۔ 2 رکعت نماز، اس نماز کے ساتھ ساتھ ایک اور نماز وسعت الرزق۔ ویسے تو ہر نماز انسان کے رزق کو بڑھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں تلاش کرتا ہوں کوئی ایسی نماز مجھے مل جائے کہ جو واقعاً روزگار کے لیے تیر بہدف ہو۔ تو روایت کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مولائے متقیان جیسی عظیم شخصیت بھی جب گھر سے باہر کسی اہم کام سے نکلتے تھے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس اہم کام کے لیے خدا سے مدد طلب کرتے تھے، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ اور قرآن مجید بھی مجھ سے بھی کہتا ہے اور آپ سے بھی کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے کاموں میں مدد طلب کرو، نماز سے بھی اور روزے سے بھی۔ 2 رکعت نماز وسعت الرزق کے لیے۔ یہ نماز کیسے پڑھی جائے؟
کہ بالکل 2 رکعتوں کی نیت یہ ہوگی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت برائے وسعت رزق قربتاً الی اللہ. اور اگر گھر میں خاتون بھی پڑھیں تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ مسئلہ رزق میں دونوں کا ایک مسئلہ ہے، مردوں کا بھی ہے اور خواتین کا بھی ہے. کبھی ہو سکتا ہے نصیب خواتین کا ہو، کبھی ہو سکتا ہے نصیب مردوں کا ہو. 2 رکعت نماز ہے، مشکل نماز نہیں ہے. اگر میں آپ سے ویسے ہی کہوں آپ پہ دل رکھنے کے لیے کہ مجھے اپنا سی وی بھیج دیجیے گا، تو آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کر جہاں کہیں نیٹ مل رہا ہو آپ جاتے ہیں اور مجھے اپنا سی وی میل کرتے ہیں، چاہے میں اس پر عمل کروں آپ کے لیے نہ کروں. اگر مجھے اپنا سی وی میل کر سکتے ہیں تو آئیے اپنے رب کو اپنا سی وی میل کیجئے 2 رکعت نماز پڑھ کے. اور پھر خدا تو ایسا مہربان خدا ہے کہ سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دیں، مگر ایک ہی ذات وہ ہے جو انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، اور اسے ہی تو خدا کہتے ہیں. 2 رکعت نماز نیت واضح ہو گئی قربتاً الی اللہ. رکعت اول میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. اتنا آسان طریقہ ہے کہ ایک مشکل نہیں ہے. انسان ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور سورہ یاد ہو کہ نہ ہو مگر سورہ کوثر تو یاد ہوتی. رکعت دوم میں ذرا سا مشکل ہے، وہ 2 سورے ہیں، سورہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ قل اعوذ برب الفلق. پہلے فلق پڑھیے 3 دفعہ، پھر سورہ ناس پڑھیے 3 دفعہ. رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ فلق سورہ ناس 3 دفعہ، پھر قنوت و رکوع و سجود اور تشہد و سلام عام نماز فجر کی طرح مکمل کر لیجئے. اور نماز پڑھنے کے بعد پھر خدا سے اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگیے. اور جب کبھی دعا مانگیے تو یاد رکھیے اللہ کے رسول کی ماں کا واسطہ دے کر دعا مانگیے، اس لیے کہ جب کسی کی ماں کا واسطہ دیا جائے کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر ختمیہ مرتبت کی ذات نہ ہوتی. اور ختمیہ مرتبت کو آپ کی ماں کا واسطہ دینا ایک ایسا واسطہ ہے جو انسان اگر مجھے اور آپ کو دے، میری اور آپ کی ماں کا واسطہ، تو شاید ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ ہماری ماں کی قسم ہمیں دے رہا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تو بات تھی نمازوں کی ترتیب، میں نے بدل دی، آخر میں بیان کرنے کے بجائے پہلے بیان کر دیا. بھائی یہ سورہ مبارکہ انسان، اتفاق سے کل کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ سورہ دہر پڑھ رہے ہیں سورہ انسان پڑھ رہے ہیں. میں حیران ہوا کہ میں نے سارے نام بیان کر دیے ہیں، سورہ دہر، سورہ انسان، سورہ ابرار، سورہ مفتاح، یہ تمام نام سورہ حلاتا ایک ہی سورہ کے نام ہیں. اور یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور عنوان کے اعتبار سے کہ انسان کو انسان کے ذریعے پہچاننا ہے. بالکل ایسی تفسیر ہے جیسے کہ کتاب اصول کافی کی روایت اعرف اللہ باللہ، اللہ کو پہچانو خود اللہ سے. اللہ کو پہچانو خود اللہ سے. کیا اس بات کا امکان ہے کہ اللہ کو اللہ سے پہچانا جائے؟ بتائیے گا، ذرا غور کیجئے گا. کیا اس بات کا امکان ہے کہ اللہ کو پہچانے ہاتھی، اونٹ، پہاڑ، پانی، چاند، ستارے، آسمان اور زمین کی بناوٹ سے؟ کیا یہ خدا کی شان کو بتائیں گے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی تو کوئی شے موجود ہی نہیں جو اس کو بیان کر سکے. یا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ. اور یہ جملہ کس دعا کے اندر شامل ہے؟ دعائے عرفہ کے اندر شامل ہے. دعائے عرفہ روز عرفہ کے لیے پڑھی جاتی ہے 9 ذی الحج کو. خدا کرے مجھے اور آپ کو اس سال بھی اور ہر سال حج بیت اللہ کا شرف نصیب ہو. بڑے خلوص سے دعا مانگیے، اس لیے کہ ماہ رمضان جس سے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا ہو تو اس کے لیے نیکسٹ موقع، نیکسٹ چانس کیا ہے؟ عرفات کا میدان. اور عرفات کے میدان کا ایک جملہ کافی ہے کہ اگر کوئی عرفات کے میدان میں پہنچ کر 9 ذی الحج کو پھر شک کرے کہ پتہ نہیں خدا نے مجھے بخشا کہ نہیں بخشا، تو یہ سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے.
یعنی اتنی وسیع رحمت ہے، لیکن میں کیا کروں؟ ایک طرف میدان عرفات ہے، ایک طرف کربلا معلی ہے، ایک طرف دعائے عرفہ میدان عرفات میں، ایک طرف صاحب معرفت حسین علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ حدیث کے جملے ہیں کہ خدا رحمت کی نگاہ عرفات میں جمع ہونے والوں سے پہلے کربلا معلی میں آقا حسین کے زائروں پہ ڈالتا ہے۔ تو خدا کبھی نصیب کرے عرفات کے میدان میں عرفہ، کبھی نصیب کرے آقا حسین کے روضہ مقدس پر روضہ عرفہ، انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو دعائے عرفہ میں امام کا جملہ کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جو دلالت کرتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے اپنی ذات کی طرف اپنی ہی ذات کے ذریعے سے۔ تو خدا کو پہچانو خدا سے، اعرف اللہ باللہ ہے۔ جیسے مثال آسان کر لیجئے، قرآن مجید کی تفسیریں مختلف ہوتی ہیں، ایک تفسیر قرآن مجید کی سب سے افضل ہے، وہ تفسیر کون سی ہے؟ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اب اس کی تفسیر آپ کہاں تلاش کیجئے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کی تفسیر اگلی آیت خود بیان کر رہی ہے کہ شب قدر کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس میں خدا نے قرآن کو نازل کیا۔ یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کیجئے، سب سے افضل ہے۔ اسی طرح خدا کو خدا سے پہچانیے، سب سے افضل پہچان۔ یا سرکار سید الشہداء کا ایک اور جملہ ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار کیا کوئی اور بھی ایسی شے ہے کائنات میں جو تیرے نور سے زیادہ روشن ہو کہ جس کے ذریعے سے میں تیری ذات کو پہچان لوں؟ ہے کوئی ایسی شے؟ اللہ اکبر۔ کبھی غور کیجئے، اگر آپ کی جیب سے سکہ کہیں گر جائے یا درہم کا نوٹ کہیں گر جائے، وہاں اندھیرا چھایا ہوا ہو، لائٹ کم ہو، نائٹ بلب جل رہا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ نائٹ بلب میں آپ کو نوٹ دکھائی نہیں دے رہا کہ کہاں گر گیا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، تو آپ ایک ایکسٹرا لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، لائٹ کو آن کرتے ہیں تاکہ روشنی بڑھ جائے، اور روشنی بڑھنے پر آپ اس نوٹ کو ملاحظہ کر لیں۔ امام فرماتے ہیں پروردگار کیا کائنات میں کوئی ایسی روشنی بھی ہے جو تیرے نور سے زیادہ روشن ہو، جس کی روشنی میں تیری ذات کو پہچان لیا جائے؟ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، یا وہ جملہ جس کو امام نے استعمال کیا، خدا کی کیا کیفیت، خدا کی کیا ماہیت، یا من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا الا ہوا، نہ تو اس کی ماہیت نہ اس کی کیفیت کوئی جان سکتا ہے سوائے خود اس ذات پروردگار کے۔ تو اعرف اللہ باللہ ہے، اللہ کو پہچانو اللہ سے، ہے بڑا مشکل کام۔ یہ بچوں کا مسئلہ آسان ہے کہ روٹی سے اللہ کو پہچانیں، بچوں کا مسئلہ آسان ہے کہ پانی سے اللہ کو پہچانیں۔ انسان اگر بچپنے کی حالت میں ہو تو یہ آسان ہے کہ انسان ماں باپ کو دیکھ کر خدا کو پہچانے، اور جب ہو جائے منزل تکلیف پر تو خدا کو خدا سے پہچانے۔ یہ کوئی اور ایسی شے ممکن ہی نہیں جس سے خدا کو پہچان لیا جائے۔ اسی انداز سے اعرف الرسول بالرسالت، رسول کو پہچانو رسالت سے، رسول کو پہچانو رسالت سے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے چھوٹی سی مثال، وہ بہت مشہور زکریا ابن ابراہیم کا واقعہ بہت بار آپ کا سنا ہوا، آئیے ایک بار پھر سماعت کرتے ہیں، شاید کہ اس واقعے کی برکت سے میرے اور آپ کے اور ہمارے اور آپ کے والدین کے درمیان اگر کوئی گنجائش نکل سکتی ہو اور خدمت کی تو نکل آئے۔ زکریا بن ابراہیم ایک ایسا عیسائی نوجوان کہ جو مسلمان ہو گیا، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ محب آل محمد شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہو گیا، حج کیا، اور حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ خدمت امام میں آیا، یعنی کامل ترین حج،
بہترین تام ترین حج جو مکمل ہو گیا، حج کے بعد امام کی خدمت میں آنا حج کے کمال کا عنوان۔ امام کے پاس پہنچا اور امام سے اپنے والدین کے بارے میں سوال کیا، خاص طور سے اپنی والدہ کے بارے میں۔ ماں عیسائی ہے، اب تک اسی مذہب پر ہے، میں کیا کروں، ساتھ رہوں یا ساتھ نہ رہوں؟ امام نے تاکید فرمائی، ذرا خیال کرو شراب اور سور کے گوشت کا استعمال نہ کیا جائے، تم ان کے ساتھ رہ سکتے ہو، بلکہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم اپنی ماں کی خدمت میں کوتاہی مت کرنا، آخر وقت تک ماں کا ساتھ دینا۔ سوچی گا ایک عیسائی نوجوان جو مسلمان ہو اور امام صادق کے کلمے کو، آپ کی وصیت کو محفوظ کر لے، اور جو پیدائشی جعفری اپنے آپ کو کہلاتے ہوں وہ ایک کان سے چھٹے امام کی بات سنیں اور ایک کان سے نکال دیں، تو اچھا جعفری کون سا ہے؟ نیا نیا جعفری۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہ امام کی خدمت سے نکل کر اپنے گھر پہنچا، ماں کی خدمت کی، اور اتفاق ہے ماں بیمار ہو گئی۔ ایسی خدمت کی ماں کی کہ پانی اپنے ہاتھ سے، کھانا اپنے ہاتھ سے، منہ کو دھلانا اپنے ہاتھ سے، کپڑے کا انتظام اپنے ہاتھ سے، اور اس کی خدمت ٹانگیں دبانا ہو کہ سر کی مالش کرنا، جو خدمت ایک بیٹا ماں کی کر سکتا ہے، تمام خدمات۔ ان خدمات کو دیکھ کر خاتون نے سوال کیا، خاتون نے پوچھا، بیٹا بتا تو جب تک میرے مذہب پر تھا ایسا نہیں تھا، ایسا کیا ہو گیا کہ تو ایسا ہو گیا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے فرزند رسول نے تاکید کی ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں۔ فرمایا کیا وہ خود بھی نبی ہیں؟ ماں کہتی ہے کیا وہ خود بھی نبی ہیں؟ بہت غور کیجئے گا، رسول کو رسالت سے پہچانو، کیا وہ خود بھی نبی ہیں؟ گویا وہ شخص کہتا ہے زکریا ابن ابراہیم نبی نہیں ہیں مگر نبی کے جانشین برحق ہیں، تو یہ پیغام خود بتا رہا ہے کہ نبوت کی شان ایسی ہوا کرتی ہے۔ تو رسول کو ابن عبداللہ سے نہیں پہچانو، رسول مکے کے ہیں یہ نہیں پہچانو، رسول مدینے میں کتنا رہے یہ نہیں پہچانو، رسول کو پہچانو رسالت کی تبلیغ کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اعرف اللہ باللہ وَأَعْرَفُ الرَّسُولِ بِالرِّسَالَةِ وَأَعْرَفُ أُولَى الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اور امام وقت کو پہچانو۔ کس بات سے پہچانو؟ ان کے جو حکم ہیں، ان کے جو پیغامات ہیں، ان کا جو عدل و انصاف کا نظام ہے، اس سے پہچانو۔ اب اگر کوئی امام ہونے کا دعویٰ کرے، جیسے کہ ایسے دعوے ہوتے رہے ہیں، اور ایسے دعوے حتیٰ کہ ایک ایسا دعویٰ بھی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں یا امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں، خاتون نے دعویٰ کر دیا کہ میں زینب بنت علی ہوں، تو آج کوئی دعویٰ کر سکتا کہ میں فلاں ابن فلاں امام مہدی ہوں، پہچانیں گے کیسے؟ شاید بہت سے مقامات پر آپ نے فیس بک پر یا نیٹ پر سرچ بھی کیا ہو اور ایسے افراد کو شاید دیکھا بھی ہو کہ جو خود ساختہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب تو عجیب مسائل ہیں، خاص طور سے سوشل میڈیا کے مسائل میں سے ایک مسئلہ بہت سخت ہے کہ خود ساختہ کتابیں نیٹ پر لوڈ کی جا رہی ہیں، کوئی ریفرنس اور کوئی حوالہ کتب واقعی کا نہیں ہے، اصلی کتب کا حوالہ نہیں ہے، خود ساختہ کتابیں ہیں۔ تو خود ساختہ کتابوں کا مطلب کیا کہ جو دل میں آپ کے ہے اسے کتاب کا نام دے دیا گیا۔ ایک دو نہیں ہیں، تقریباً 69 بکس ایسی ہیں کہ جو باقاعدہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے درمیان عقائد کے مسئلے کو مختلف اور خراب کرنے کے لیے لوٹ کی گئی۔ خیر ہم کہاں نکل گئے؟ بات ہو رہی تھی کہ اگر امام کو پہچاننا ہے تو کس سے پہچانو گے؟ امام کو اس سے پہچانو گے کہ امام کے داہنے طرف رخسار پہ تل ہے، امام کو اس سے پہچانو گے کہ امام کی ریش مبارک کیسی ہے،
امام کو اس سے پہچانو گے کہ امام کے سر کے بال امامے کے اندر کتنے آتے ہیں، باہر کتنے رہتے ہیں؟ کیسے پہچانیں گے کہ امام کے دوش پر ابا کون سی ہوگی؟ ابا رسول کی ہوگی تو کون سی وہ ابا؟ ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ تو امام کو پہچانو امام کے امر کرنے سے کہ وہ کیسے اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور کیسے برائی سے روکتے ہیں، کیسے عدالت کا حکم دیتے ہیں اور کیسے احسان کرنے کی تبلیغ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو اللہ سے پہچاننا، قرآن کو قرآن سے پہچاننا اور رسول کو رسالت سے پہچاننا، امام کو امام کے امر سے پہچاننا اور پھر انسان کو انسان سے پہچاننا۔ ہم اپنی بات کو کل وہاں پر لے آئے آج کی اس گفتگو میں تیسری مجلس کہ انسان کو انسان سے پہچاننا۔ انسان کی پہچان مختلف ہو سکتی ہے۔ کون سی پہچان مختلف ہے؟ آئیے، ایک پہچان یہ ہے کہ میں کہوں انسان تو دو آنکھیں بناؤں، ایک ناک بناؤں، ایک دو ہونٹ اور زبان بناؤں، دو کان بناؤں، دو ہاتھ بنا کر دو قدم بنا دوں اور اس کو انسان کہہ دوں، یہ انسان ہے۔ روش کی دو قسمیں انسان کو معلوم کرنے کی، روش حصولی اور روش حضوری۔ چلیے مثال کو آسان کرتے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے آپ سے کہا مجھے پانی چاہیے، کیا کہا؟ پانی چاہیے۔ آپ نے پیپر پر لکھا پانی اور مجھے پیپر دے دیا، یہ کام کا ہے؟ بہت کام کا ہے۔ یہ میرے علم میں اضافہ تو کر سکتا ہے مگر میری پیاس نہیں بجھا سکتا۔ تو ایک ہے کہ پانی کا نقشہ بنا دیا۔ میں نے آپ سے کہا مجھے کتاب چاہیے، قرآن چاہیے، آپ نے قرآن ایک کتاب کا نقشہ بنایا، اوپر لکھا قرآن پیج کے اوپر، مجھے دے دیا، یہ قرآن۔ یا آپ نے مجھے اس طرح سے جواب دیا کہ میں اس کے علم تک پہنچ تو گیا مگر وہ حاضر نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا انسان کی تعریف کیجئے، کیسے نادان ہیں، انسان کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں انسان نسیان سے نکلا ہوا لفظ ہے، تو جتنا بھولتا ہو اتنا بڑا انسان ہے، تو جتنا بھولتا ہو وہ اتنا بڑا انسان ہے۔ اس کی پھر ضد کیا ہوئی؟ تو جتنا نہ بھولتا اتنا بڑا حیوان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ضد کیا ہوئی؟ بھائی کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اگر اصل سے نہ پہچان سکے ضد سے پہچان لے۔ رات اور دن آپس میں ضد، نور اور ظلمت آپس میں ضد۔ ایسے انسان اور حیوان ایک اعتبار سے آپس میں ضد بھی ہیں کہ حیوان انسان نہیں ہے اور انسان حیوان نہیں ہے، مگر خاص فرق کے ساتھ۔ انسان نسیان سے نکلا ہوا لفظ، تو یہ جملہ جہالت ہے۔ انسان نسیان سے نکلا ہوا لفظ نہیں ہے، انسان نکلا ہے انس اور محبت سے۔ جس میں انس اور محبت پایا جائے اسے انسان کہتے ہیں، اور جس میں انس اور محبت نہ ہو اسے انسان نہیں کہتے۔ تو انسان کے لفظ کا مسئلہ الگ۔ پھر انسان کی تعریف میں کہا گیا انسان کون؟ جو دو قدموں پہ چلتا ہو، یعنی کھاتا اور پیتا ہو، کپڑے پہنتا ہو، دو قدموں پہ چلتا ہو، رہنے کے لیے مکان بناتا ہو، سواری استعمال کرتا ہو، اسے کہتے ہیں انسان۔ یہ انسان کی تعریف حصولی ضرور ہے مگر حضوری نہیں ہے۔ میں نے کبھی انسان دیکھا نہیں تھا، آپ نے تعریف کی تو اتفاق سے میں گزر رہا تھا گاؤں سے، میں نے دیکھا کہ ایک حیوان دو قدموں پہ چل رہا ہے، اپنے دو ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اپنے دو قدموں پہ چل رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، شاید یہی انسان ہے۔ لیکن پھر آپ نے مجھے ایک انسان لا کے دکھایا، یہ انسان ہے، دیکھیے انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے۔ اب آئیے اس منزل پہ ہم قریب آ گئے کہ خاص فرق کو معلوم کریں۔ یہ فرق ایک تو شناخت، یہ کہ انسان کی شناخت انسان کے قلب اور اس کے قلب سلیم سے۔ سرکار ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انسان کی پہچان کو بیان کرتے ہوئے انسان کی پہچان یعنی انسان وہ جس کا قلب گواہی دے، اس کا قلب فیصلہ کرے، اچھائی اور برائی کے درمیان، نیک اور بد کے مابین فیصلہ کرے، میزان کر سکے۔ کہتے ہیں وابسہ ابن معبد اسدی نامی ایک صحابی ہے، روایت امام موسی کاظم علیہ السلام سے نقل ہو رہی ہے۔ وابسہ ابن معبد اسدی، یہ راوی امام فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا، یا رسول اللہ، ایک سوال لے کر آیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سوال تم بتاؤ گے یا میں تمہیں خود خبر دے دوں کہ سوال کیا ہے؟ کہتا ہے آپ سے سننے کا مزہ ہی اور ہوگا، سوال بھی آپ بیان کیجئے، جواب بھی آپ بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم سوال لے کر آئے ہو کہ نیک اور بد کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، کس بات کو میں نیک کہوں، کس بات کو میں بد کہوں۔ بہت غور کیجئے گا اور شاید اس کو سمجھنے کے لیے بہت حساس ہونا پڑے گا، اور اس روایت کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ پورا موقع اور محل بیان کیجئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس روایت کو پس منظر پیش منظر سے ہٹا کے پیش کیجئے، مشکل ہو جائے گی۔ وابسہ بن معبد اسدی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ خود بیان کیجئے کہ میرا سوال کیا ہے، سوال کا جواب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم سوال لے کر آئے ہو یہ پوچھنے کے لیے کہ نیک اور بد کی پہچان اور معیار کیا ہے۔ آپ نے اپنے دست رسالت کو اٹھایا اور اپنے سینے پر رکھا اور ارشاد فرمایا وابسہ، پہچان نیک اور بد کی یہاں سے ہوتی ہے۔ اگر یہ اطمینان کسی کام کے بارے میں انسان کو خبر دے اطمینان کی، اس کا نفس، اس کا دل، سمجھو کہ وہ کام نیکی ہے۔ اور اگر اس کا دل اور نفس یہ خبر دے کہ اطمینان نہیں ہے، اضطراب ہے، تو سمجھو کہ یہ برائی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب بہت آہستہ آہستہ بات کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ کیا واقعاً ایسا ہے؟ کیا واقعاً ایسا ہے کہ انسان کا دل اگر قلب سلیم ہو تو فیصلہ کرے گا نیکی کیا برائی کیا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ اگر نیکی اور برائی کی تعریف اور آسان کرنا چاہیں انسان کو پہچاننے کے لیے تو جس پر انسان کا قلب مطمئن ہونے کی ہے، مجھے بتائیں سچ بول کر عمدہ ترین غذا کھا کر یا خدا کی بارگاہ میں عبادت کو انجام دے کر یا نکاح کے ذریعے سے اپنی جنسی تسکین کو حاصل کر کے اطمینان ہوتا ہے یا اضطراب ہوتا ہے؟ اور اگر اس کے برخلاف جائیے تو کیا اضطراب ہے یا اطمینان ہے؟ میں یہ دیکھتا ہوں اپنے طور پر کہ میرا نفس مطمئن ہے اگر میں تنہائی اور خلوت میں گناہ نہیں کر رہا، اور میرا نفس مضطرب ہے اگر میں تنہائی اور خلوت میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو نفس کا اضطراب و اطمینان فیصلہ کرے گا کہ کیا نیکی اور کیا برائی ہے۔ چلیے آگے چلیے، اس بات کو اور آسان کر لیتے ہیں۔ بہت مشہور روایت حشام ابن عامر، یہ صحابی ہیں امام موسی کاظم علیہ السلام کے۔ حشام بن حکم بھی کہا گیا ان کو۔ یہ حشام کہتے ہیں کہ میں مسجد بصرہ کے اندر پہنچا اور وہاں دیکھا کہ عمر ابن ابو عبیدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو درس دے رہے ہیں، تو میں ان کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ یہ پورا واقعہ ساتویں امام نے خود حشام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا، اور حشام نے پورا واقعہ امام کی بارگاہ مقدس میں اپنی زبان سے بیان کیا۔ بصرہ کی جامع مسجد، اور اس مسجد میں عمر ابن ابو عبیدہ کا بیٹھے ہوئے درس دینا۔ حشام پہنچ گئے، حشام نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا۔ عرب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ لوگ نقاب ڈالتے تھے، آج کل تو خواتین نقاب ڈالنے بڑا مشکل ہے، اس زمانے کے مرد نقاب پہنتے تھے، وہ الگ موضوع ہے۔ اور کیوں پہنتے تھے وہ الگ عنوان بن جائے گا۔ مبرقہ، برقع پہننے والا، نقاب ڈالنے والا۔
تو یہ شاید کہ گرمی کی شدت کی کمی کی بنیاد پر کہ گرمی کم ہو جائے، یا اپنے آپ کو پوشیدہ کرنے کے اعتبار سے، جیسے آج کل لوگ پہنتے ہیں میڈیکل ماسک ڈسٹ کے علاقے میں کہ انسان کا یہ حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو بس اوقات میڈیکل ماسک پہننے سے انسان کی پہچان اتنی آسان نہیں ہوتی۔ تو اب یہ پہنے ہوئے ہیں، سمجھ لیجئے آج کے دور میں میڈیکل ماسک پہنے ہوئے، اور اب کہتے ہیں میں مسافر اجنبی، مجھے بھی سوال کرنا ہے، آپ سب کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ فقیہ اور عالم آدمی، کب پوچھیے؟ کب بتائیے اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، بلکہ الفاظ یہ تھے کہ آپ کی آنکھیں ہیں، جی عجیب سوال کیا ہے۔ کوئی مجھ سے اگر پوچھے نقوی صاحب آپ کی آنکھیں ہیں، تو میں حیران ہو کے پوچھوں گا خیریت تو ہے؟ کیا روزہ زیادہ لگا ہوا ہے؟ آنکھیں پوچھ رہے میری، تو ابھی ناراض ہوئے؟ کیا سوال کرتے ہو؟ آنکھیں، بھئی سوال کا جواب دینا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے۔ آنکھیں بالکل ہیں، اس سے کرتے کیا ہیں؟ اب آنکھوں سے چائے تو گرم نہیں ہوتی، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، رنگ کے فرق کے لیے ہیں، دوست دشمن کی پہچان کے لیے ہیں، پڑھنے کے لیے ہیں۔ بیان کیا ابو عبیدہ نے، پھر سوال کیا آپ کے کان ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کی زبان ہے، یہ سب کے کام بتائیں، یہ سب کے کام بتائیں۔ میں روایت کو خلاصے میں لے کے آ رہا ہوں، اور یہ بہت بار روایت بیان ہو چکی ہے، مجھے صرف انسان کی پہچان کے اصلی عنوان پہ جانا ہے۔ ابو عبیدہ سب سوالات کے جواب دے چکے، تو آخر میں ہشام نے پوچھا آپ کے دل بھی ہے؟ اتنے زیادہ سوالات کے جوابات دے کر ابو عبیدہ پریشان ہو چکے تھے کہ تنگ آ کر، ہاں بھائی دل بھی ہے۔ اچھا دل کا کام کیا ہے؟ کہ دل کا کام یہ کہ جب کبھی اعضاء و جوارح یعنی حواس سے خمسہ سے آنے والی رپورٹس پر اطمینان نہیں ہوتا۔ اب زمانہ وہ تو نہیں ہے میں کہوں کہ JIT بنتی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے، پھر طلب کیا جاتا ہے کسی کے بیٹے کو، الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو ایسے ہشام سوال کر رہے ہیں ابو عبیدہ سے، بتائیے آپ کے پاس دل بھی ہے، دل کرتا کیا ہے؟ کہ دل فیصلہ کرتا ہے کہ آنکھ نے جو دیکھا وہ صحیح یا غلط، زبان نے جو چکھا وہ صحیح یا غلط، کان نے جو سنا وہ صحیح یا غلط۔ یعنی دل نہ سنتا ہے، نہ دل دیکھتا ہے، نہ دل بولتا ہے، نہ دل کرتا ہے، نہ دل چلتا ہے، لیکن ان پانچوں حواس سے جو آتی ہیں معلومات ان پر یہ انویسٹیگیشن کرتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے۔ ہشام کہتے ہیں اگر دل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پھر نظام خراب ہو جائے، معلومات کو صحیح غلط میں کون تبدیل کرے، صحیح بات کیا غلط بات کیا؟ ہشام کہتے ہیں سوچئے، ذرا سوچئے، اگر خدا نے ایک بدن کو دل کی ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا تو پورے جہان کو امام کے بغیر کیسے چھوڑ دیا؟ جیسے دل، اب یہ ایسا نہ ہو کہ دل کا مسئلہ خراب ہو جائے، کچھ لوگ دل پہ ڈال دیتے ہیں صاحب دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا، تو اس کا مطلب نماز نہ پڑھنا صحیح ہے؟ آج دل نہیں چاہ رہا روزہ رکھنے کا، آج تو آپ کے یہاں فرائیڈے ہے یا سنڈے، آج تو دل چاہ رہا آج سوئیے، کون روزہ رکھے گا؟ تو دل کا نہ چاہنا کیا مطلب روزہ نہ رکھنا صحیح بات ہے؟ تو بہت سی ایسی باتیں جو دل کی ہیں نہیں مگر ہم ان کو دل کا کہہ کر یاد کر لیتے ہیں۔ آئیے اب آسان کرتے ہیں بات کو کہ انسان کی پہچان نہ تو آنکھوں سے ہے، آنکھیں حیوان کی بھی ہوتی ہیں، انسان کی پہچان نہ تو زبان سے، زبان حیوان کی بھی ہوتی ہے، انسان کی پہچان نہ تو ہاتھوں اور قدموں سے ہے، یہ ہر حیوان کے تقریباً ہوتے ہیں۔ پھر انسان کی پہچان کس سے ہے؟ کہ انسان کی پہچان ہے روح پروردگار کے وجود سے۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ آدم علیہ السلام اور ہم آدم کی اولاد، میں اور آپ آدم کی اولاد، آدم میں کیا ہے؟ روح پروردگار ہے،
تو اصل قیمت انسان کی کھال نہیں ہے، انسان کی آنکھیں اور ہاتھ اور پاؤں نہیں ہے، اصل قیمت انسان روح پروردگار جو انسان کے اندر موجود۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے پروردگار کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ میں پھر دہراتا ہوں آیت نمبر 1 کو، سورہ مبارکہ دہر کی، سورہ انسان کی آیت نمبر 1۔ ہم انسان کی بات کر رہے ہیں، اور آج بھی ہم نے انسان کی بات میں انسان کی ایک خاص معنویت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ اعرفوا الانسان بالانسان، انسان کو انسان سے پہچانو، کہ روح الہی حیوان میں نہیں ہے، روح الہی پرندوں میں نہیں ہے، روح الہی پتھر میں نہیں ہے، روح الہی صرف انسان کے اندر ہے۔ تو انسان کی قیمت روح الہی کی بنیاد پر ہے۔ البتہ کچھ لوگ گم ہو گئے، انسان کی قیمت بیان کرتے کرتے نکل گئے اس طرف، انسان کے مزاج کو، انسان کی طبیعت کو، انسان کی پسند اور ناپسند کو اس کی قیمت قرار دے دیا۔ حالانکہ خدا خود کہتا ہے حل اتی علی الانسان، میں نے کل ترجمہ کیا تھا کہ استفہام ہے، ایسا کوئی زمانہ آیا ہی نہیں جب انسان قابل ذکر شے نہ رہا ہو، یا قد اتا، ایسا زمانہ آیا ہے کہ جب انسان قابل ذکر شے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب روح پروردگار نہیں ڈالی گئی تو کچھ بھی نہیں تھا، آدم مٹی اور پانی کے درمیان بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد خدا کہتا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، جب کچھ نہیں تھا انسان تو ہم نے انسان کو خلق کیا، ہم نے انسان کو خلق کیا۔ کس سے خلق کیا؟ من نطفۃ۔ اب کیا کیجئے، ہماری زبان کی مجبوری ہے۔ نطفہ ایک ایسے قطرہ قلیل کو کہا جاتا ہے۔ نطفے کا لفظ استعمال ہوا ایک بہت معمولی قطرے کے لیے، قطرہ آب، اور بعد میں یہ لفظ منتقل ہوا قطرہ آب حیوانیت کے لیے، جس سے اولاد کا انعقاد وجود پذیر ہوتا یا اولاد منعقد ہوتی۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، خدا کے الفاظ، بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا کسی نطفے سے، یعنی آب قلیل سے۔ تو کیا واقعی اس سے مراد وہی ہے؟ اس سے بشر بنا یا انسان بنا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا بنا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا، آب قلیل سے بنایا۔ کیسا آب قلیل؟ امشاجن، امشاج جمع ہے مشیجن یا مشجن یا مشجن کی، 3 کلمے الگ الگ، اور تینوں کے معنی ایک، مخلوط اور ممتزج، مخلوط اور امتزاج، مکس کیا ہوا۔ کتنا مکس کیا؟ اتنا مکس کیا کہ انسان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جو کچھ بننا تھا اس کے سارے کوڈ ورڈز جمع کر دیے گئے۔ آنکھیں کیسے بنیں گی، دل کیسے بنے گا، زبان کیسے بنے گی، ایک قطرہ، یہ قطرہ کہوں یا نقطہ کہوں، من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ کرو، یہاں اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو آزمایا نہیں، آزمایا نہیں۔ یہاں ترجمہ کیا ہے؟ ابتلا۔ ابتلا کا مطلب تبدیل کرنا۔ پہلے جمع و خون بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کے لوتھڑے پر ہڈیوں کا لباس، ہڈیوں کے لباس پر پھر کھال، اور پھر آخر میں ایک نئی شکل میں انسان بنا دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ پھر دیکھیے آیت کے الفاظ کو، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج۔ آج بات یہاں روکتا ہوں ورنہ بات بہت طولانی ہو جائے گی۔ ایک نطفہ، اس سے ایک قطرے سے پروردگار نے انسان بنایا، انسان بنایا۔ اور انسان جب بنایا تو قطرہ کیسا ہے؟
اس قطرے میں ساری قدریں شامل کی گئیں. کون سی قدر؟ سخاوت، شجاعت، دیانت، عدالت، مودت، رحمت. جیسے مادیت ہے ویسے معنویت بھی ہے. جو اللہ کے رسول کے فرمانے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، تو یہ اسلام دیا کب گیا؟ کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام کہاں سے آئی؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایسے نطفے سے خلق کیا جو مخلوط ہے، ملا ہوا ہے. نبتلی ہی، ہم نے اسے مختلف مراحل سے گزارا. جیسے کوئی لوہار، جیسے کوئی حداد لوہے کو پیٹتا پکاتا ہے کوئی شکل دینے کے لیے، ہم نے اس نطفے کو ایسے تبدیل کیا، کبھی گوشت کا، کبھی خون کا، کبھی کھال کا، کبھی ہڈیوں کا انداز دیا، اور پھر ایک نئی خلقت میں انسان بنا دیا. انسان کی قدر و قیمت انسان کے قد کے لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ 7 فٹ کے ہیں تو آپ کی قیمت زیادہ ہو گئی، آپ 4 فٹ کے آپ کی قیمت کم ہو گئی، آپ ماشاءاللہ 105 کلو گرام کے ہو گئے آپ کی قیمت بہت بڑھ گئی، آپ تو 80 کلو گرام کے قیمت کم ہو گئی. یہ گوشت نہیں بک رہا، حیوان بکتا ہے تول کر، انسان نہیں بکتا تول کر. حیوان بکتا ہے سائز کو دیکھ کر، دانتوں کو دیکھ کر. 2 دانت مکمل ہو گئے، قد مکمل اور عمر مکمل ہو گئی. انسان نہیں بکتا ایسے، انسان بکتا ہے اپنے ضمیر کے بک جانے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح. تو انسان کی قدر و قیمت آج کچھ ہم آگے بڑھے. انسان شناسی، انسان کی پہچان اب مادہ پرستوں کے نزدیک کیا ہے اور خدا پرستوں کے نزدیک کیا ہے. اہل مغرب کیا کہتے ہیں، اور اہل مغرب کے ساتھ ساتھ فزیو تھراپی میں وہ کون سا طریقہ علاج ہے جہاں پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر تھراپسٹ کہتا ہے کہ اب با مقصد زندگی ہی آپ کا علاج ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. فی الحال بات میں یہاں روکتے ہوئے کہ ایک ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ مقصود ہے جس کے لاکھوں احسانات ہیں. وہ کون ہے؟ ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی مادر مہربان حضرت آمنہ بنت وہب. حضرت آمنہ بنت وہب. وہب کون؟ وہب وہ عظیم شخصیت کہ جو عبد مناف کے اولاد میں بیان کیے گئے. وہب کون؟ اللہ کے رسول کے خاندان کے وہ عظیم فرد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے عظیم انسان وہب. اور وہب کے رشتے کے لیے انتخاب کیا گیا کس کا؟ جناب برہ خاتون. بعض اسے برہ کہتے ہیں، بعض برتن کہتے ہیں، با پر زبر ہو یا با کے نیچے زیر ہو. یہ حضرت آمنہ کی والدہ کا نام ہے. حضرت وہب کی شریک حیات. پوری تفصیل اپنے مقام پر کیسے نکاح منعقد ہوا. حضرت وہب کا نکاح حضرت برہ کے ساتھ منعقد ہوا، اور اب دونوں عظیم ترین ہستیاں خدا سے اپنے لیے اولاد کا سوال کر رہی ہیں. اور یہ پہلی اولاد ہے، ان دونوں کے آنگن میں پہلی خوشی ہے. امید شاید یہ ہو کہ بیٹا ہو جائے، مگر خدا نے بڑا لطف و کرم کیا. حضرت وہب کو حضرت برہ کے بطن مطہر سے ایک ایسی بیٹی عطا کی، اتنی خوبصورت تھی، رونے کی آواز زبائی ہے بچی کے. حضرت وہب نے سوال کیا کہ کیا پروردگار نے دعا قبول کی؟ ہاں بیٹی عطا ہوئی ہے. کہ ہمارے پاس لائیے. جب کپڑے میں لپیٹ کر بیٹی کو دیا گیا برہ کی جانب سے، تو جناب وہب نے بچی کو آغوش میں لیا. آغوش میں لے کر چہرے پر دیکھا، بوسے لیے. برہ کہتی ہیں کہ اس کا نام کیا تجویز کیجیے گا؟
کہتے ہیں یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کا نام اس سے اچھا اور نہیں، آمنہ کہیے۔ یہ نام کا انتخاب حضرت وہب کے الفاظ ہیں۔ وہب کون؟ آپ کے والد، آپ کے والد نے آپ کا نام آمنہ رکھا۔ اور حضرت آمنہ آغوش مادر میں، آغوش پدر میں، کیا خوبصورت ترین شخصیت کائنات کی، اتنی حسین شخصیت کائنات کی کہ آہستہ آہستہ بچپن گزرنا شروع ہوا۔ عرب کے ایسے ماحول میں جہاں بیٹیاں ہونا عیب ہوتا تھا، لوگ بیٹیوں کی خبر سن کر روتے تھے، سر چھپاتے تھے، منہ چھپاتے تھے، وہاں جناب وہب نے اپنی بیٹی کا نام آمنہ رکھا اور خوشی میں 2 دن تک اہل مکہ کو کھانا کھلایا گیا۔ گویا جیسے لوگ بیٹوں کے لیے خوشی مناتے تھے، حضرت وہب نے ایسے اپنی بیٹی آمنہ کی آمد پہ خوشی منائی ہے۔ لاکھوں سلام اور لاکھوں درود ہوں اس عظیم شخصیت پر جسے خدا نے منتخب کرنا ہے۔ اور کیا پاکیزگی یہ بچپن کے واقعات ہیں، ایسے ماحول میں مکے کے جب برائی اور جب گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ کسی کا اپنی عفت کو محفوظ رکھنا واقعاً اس کی عصمت کی علامت ہے۔ حضرت آمنہ اور حضرت آمنہ کے لیے حضرت عبداللہ کا رشتہ، حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ۔ ایک مرتبہ آپ کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکتا تھا ختمی مرتبت کے باپ ہونے کی حیثیت میں۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے آپ کو اکیلے پا کر چاہ کہ آپ پر حملہ کر کے شہید کر دیں۔ اس وقت جناب وہب اتفاق سے وہاں پہنچ گئے اور وہب نے بڑا بھرپور انداز سے مقابلہ کرتے ہوئے عبداللہ کی جان بچائی۔ اور عبداللہ کی جان جب بچائی، جناب عبد المطلب اور جناب فاطمہ بنت عمر ابن زائد، جناب عبداللہ کی ماں، یہ دونوں عبداللہ کے والد اور والدہ جناب آمنہ کے گھر پہنچے جناب وہب کا شکریہ ادا کرنے کے، اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رشتے کا بھی پیغام دے دیا گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور پیغام بھی رشتے کا دے دیا۔ حضرت آمنہ بنت وہب کے والدین جناب وہب جناب برہ نے پیغام قبول کیا اور پھر مشورہ کیا بیٹی سے، جیسے کہ شریعت میں یہ بالکل بات واضح ہے کہ رشتہ اگر آئے بیٹی کا یا بیٹے کا ایک ذمہ داری ہے کہ معلوم کیا جائے۔ معلوم کیا، اور یہ علامت حیا اور علامت عفت کے سر جھکا دیا بیٹی نے ماں باپ کے سامنے، یعنی کہ اقرار کر لیا۔ اور پھر ایک ایسا حسین نکاح روز زمین پہ منعقد ہوا کہ اس سے حسین نکاح کائنات پہ منعقد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی برکت سے حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ چمکنے والا نور منتقل ہوا۔ آپ اپنا خواب بیان کرتے ہیں اپنے بابا سے، اور میں نے خواب دیکھا کہ میری کمر سے ایک روشنی نکل رہی ہے اور مشرق اور مغرب میں اتنا پھیل گئی حتیٰ کہ مکے کے ہر گھر میں، مکے کی گلیوں میں، حرم میں روشنی ہی روشنی ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹا خدا تجھے ایسا فرزند عطا کرے گا جو کائنات کا سردار بنے گا، جس کی ہدایت کی روشنی تمام عالم میں پھیلے گی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے ساتھ، اور یہ عجیب امتحان جناب آمنہ کا ہوا کہ شادی کو کچھ عرصہ ہی ہوا ہے کہ جناب عبداللہ کو سفر درپیش ہوا تجارت کا، اور آپ چلے گئے قافلے کے ساتھ۔ آمنہ نئی نویلی دلہن بھی ہیں اور اب امید سے بھی ہیں، اور عبداللہ جا چکے ہیں۔ بڑے انتظار میں دن گزرے جناب آمنہ کے۔ جب قافلہ پلٹ کے واپس آیا، سب قافلے کے استقبال کے لیے ان کے خانوادے کے لوگ پہنچے، مگر آمنہ روتی تھیں کہ عبداللہ پلٹ کے واپس نہیں آئے، بہت پریشان تھیں۔ عبد المطلب نے قافلے کے افراد سے خبر لی، بتایا گیا کہ وہ مدینے سے نکلتے ہوئے بیمار ہو گئے، وہیں پر رک گئے ہیں۔ تب جناب حارث کو اور ساتھیوں کے ساتھ آپ نے روانہ کیا، جاؤ بیٹا حارث، جا کر خبر لو بھائی کی۔ یہ مکے سے مدینے پہنچے، اور جب مدینے پہنچے تو ان کی بیماری اتنی بڑھ چکی تھی
کہ حضرت عبداللہ کا وہاں انتقال ہو گیا. گویا بھری جوانی میں جناب آمنہ بیوہ ہو گئی. جب یہ خبر پلٹ کے واپس آئی ہے، تعزیت اور مجلس عزا ایسی منعقد ہوئی کہ ابھی آنے والا آغوش میں آیا بھی نہیں ہے. حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد بہت رویا کرتی تھی. خدا نے بڑا فضل و کرم کیا کہ آپ کی آغوش میں ختمیہ مرتبت کی آمد ہوئی اور ابھی اپنے بچے کی محبت میں ایام گزار رہی تھی. یہ ایک اور امتحان آپ کے لیے ہوا. آپ کے کچھ خاندان کے لوگ رہتے تھے مدینے کے اندر، تو ملاقات کے لیے گئی تھیں اور وہیں پر دار النابغہ میں قبر عبداللہ پر پہنچی، بہت روئیں. جناب عبداللہ کی قبر پر آمنہ پہنچی، بہت روئی ہیں. اپنے بیٹے کو لے کر پہنچی ہیں. ایسی حالت خراب ہوئی کہ جناب ام ایمن نے فیصلہ کیا کہ اب قافلہ واپس چلے، مکے پہنچ جائیں. نکلے مدینہ منورہ سے. کہتے ہیں کہ مقام ابوا تک پہنچے تھے کہ جناب آمنہ بہت علیل ہو گئی، اور ام ایمن کہتی ہیں کہ اب آگے سفر ممکن نہیں ہے، آرام کیجیے. ابوا کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں ایسی کالی کالی پہاڑیوں کا علاقہ ہے، سخت پہاڑیاں ہیں، اور ان سخت پہاڑیوں کے درمیان جناب آمنہ اتنی بیمار ہوئی کہ ماں کو بستر مرگ پر اللہ کے رسول نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. باپ ہے نہیں، بچہ یتیم ہے، اور ماں سامنے آنکھوں کے دم توڑ رہی ہیں. ایک مرتبہ فریاد کی، اماں اکیلے چھوڑ کے جا رہی ہیں، اماں آپ کے بعد کون والی و وارث رہے گا؟ جناب آمنہ نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، آؤ میرے لال، آؤ تمہیں ماں سینے سے لگا لے. میرے بعد تمہارا والی و وارث پروردگار عالم بھی ہے، اور تمہارے دادا اور چچا بھی ہیں. جناب آمنہ کے آخری کلمات تھے. رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ماں کو دم توڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، ایک طرف آپ کی ماں کا جنازہ ہے، ایک طرف حسین کی ماں کا جنازہ تھا. فرق اتنا ہے جب حسین روئے تو سیدہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہوئے، اس لیے کہ حسین رو کر کہتے تھے بابا ہمیشہ تو ماں سینے سے لگاتی تھی، ہمیشہ تو ماں بازو پھیلا دیا کرتی تھی، آج ماں جواب نہیں دے رہی، حسین روتا ہے. ارے بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہوئے، اور ادھر سینے سے ماں کے لپٹ کے رونا شروع کیا. منادی غیب نے آواز دی ابو الحسن اب بچے کو جدا کر لیجئے، کائنات میں کوہرام مچ گیا. میرا مولا آگے بڑھا، روتے ہوئے حسین کو ماں کے سینے سے جدا کیا. بس میں کہوں گا یا مولا حسین، اے آقا و سردار، آپ ماں کے جنازے پہ روئے تو بابا موجود تھا، مگر جب رسول خدا ماں کے جنازے پہ روئے تو بابا موجود نہ تھا. ارے کوئی نہ تھا سوائے ام ایمن کے. ادھر ماں کا جنازہ پہاڑی علاقے میں دفن کیا جا رہا تھا، اور ادھر جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ. رونے والوں آخری جملہ، میرا مولا حسین بہت رویا تھا. جب مولا نے جدا کیا اپنے سینے سے لگا لیا. ارے جب جنازہ گھر سے نکالا گیا، کہتے ہیں اتنی غربت تھی جنازے پر، گنتی کے 5 یا 7 لوگ تھے. واہ غربتا وہ حسین کی ماں، یہ مصطفیٰ کی ماں، ابوا کی پہاڑیوں میں رسول کی ماں کا اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار واسطہ آل محمد کا فرش عزا پر خدمت گزار بہت محبت کرنے والے امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی خدمت گزاروں میں ایک بہت معروف نام شمس الحسن شمسی یہاں بیٹھا کرتے تھے، بڑی خدمت کیا کرتے تھے. وہ اب رخصت ہو چکے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے تھے. پروردگار واسطہ علی محمد کا اس خادم امام بارگاہ کے درجات بلند فرما.
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس مرحوم کے تمام اعمال صالحات کو مقبول و منظور فرما، مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس جو حاجات لے کر آئے ہیں، حضرت آمنہ کا واسطہ پروردگار، جب کسی کو اس کی ماں کا واسطہ دیا جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تیرا حبیب ہے، حبیب کی ماں کا واسطہ، رسول خدا کی ماں جناب آمنہ کا واسطہ پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس آج کی افطار کا انتظام کرمانی فیملی اور شمسی فیملی کی جانب سے کیا گیا تھا، ان کے مرحومین کے لیے اور حاضرین کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شمس الحسن شمسی مرحوم کو یاد فرماتے ہوئے تمام شہداء ملت، تمام علماء اعلام مراجع عظام مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن، قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن